السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ خطاب کو شروع کیا جائے، شروع سے پہلے میں اپنے بڑے بزرگوں سے اور اپنے بھائیوں سے ادب و احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سامنے آ جائیں تو اچھا رہے گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ جو ہمارے آباء و اجداد جن کو تکلیف ہے وہ ٹیک اور سہارے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو صحیح سالم ہیں وہ نظروں کے سامنے رہیں۔ تو کچھ جب آپ سے نگاہیں ملیں گی تو خطابت کے اصول اور اسلوب میں سے یہ ہے کہ بات کہنے کو اچھی لگے گی، ورنہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کہیں اور ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم حاضرین، علماء کرام، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، تمام تعریفات اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے انتہا درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ بندوں پر
بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے پروردگار کا کہ اللہ رب العالمین صرف موقع ہی نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کی برخا بھی ہمارے اوپر کر رہا، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ مکرم فضیلت الشیخ عبدالخالق اثری حفظہ اللہ کا اور آپ تمام انتظامیہ منتظمین اور تمام سامعین و حاضرین کا کہ جس نے مجھ کم علم کو دین کی بات سیکھنے اور سکھانے کا ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی باتیں کتاب و سنت کی روح میں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے۔ عنوان کی لائن یا ہیڈنگ یہ ہے: امانت و صداقت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو میں صداقت و امانت کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے اپنے رب سے توفیق کی بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی الہ العالمین تو توفیق عطا فرما، آمین۔ صداقت اور امانت جو انسانی زندگی کا ایک بہترین اور خوشگوار زاویہ ہے کہ جب یہ زاویے اور یہ چیزیں انسانی زندگی سے مفقود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، تو پھر سماج اور معاشرے میں کرپشن کا بھرمار ہو جاتا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو سنہری زندگی کے بہترین اصول اور ضابطے ہیں، اور جب یہی دو ضابطے سماج اور معاشرے سے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں تو ہر انسان کا چین اور سکون غارت ہو جاتا ہے اور سماج اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آئی تو ہم آگے چلتے ہیں۔ صداقت جسے ہم اور آپ سچائی کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے سچا ہے، تو جسے ہم اور آپ سچائی کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں، عام طور پر اس کا مفہوم سچ بولنا لیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان کا ظاہری اور باطنی، اعلانیہ اور خفیہ، محفل یا تنہائی میں، حالانکہ اس کے اعمال، اقوال، افعال، اس کے باطن اور ظاہر ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ صداقت کہا جاتا ہے اسے کہ آدمی کا ظاہر اور اس کا باطن، اس کے اقوال اور اس کے افعال، اس کے اعمال، یہ ساری چیزیں
ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرتی ہو۔ اسی کو صداقت کہا جاتا ہے، اسی کو سچائی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف آدمی کے زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ سچائی نہیں، یہ صداقت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ منافقت ہو جائے گا، نفاق ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ منافق کے زبان پر بات کچھ اور رہتی تھی اور دل میں کچھ اور رہتا تھا۔ اور ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے سے محرم الحرام کا وہ سارا رونا رویا گیا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہوگی، وہ سب اور سب کیا تھے؟ منافقت کی ساری چیزیں تھیں کہ منافقت کی چادر اوڑھ کر کے عبداللہ بن سبا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، صحابہ کرام کی مجلس میں آتا، کہتا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا تھا؟ ظاہر میں یہ بیان کر رہا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن نبی پر وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تعالی آپ کو اس کی ساری حرکتوں سے آگاہ فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس قول و قرار کو سورۃ البقرہ کے اندر نقل فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ نبی مکرم کے پاس جاتا تو یہ کہتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جیسی اپنی محفل میں جاتا تو مذاق اڑاتا، استہزاء کرتا، ارے میں تو اس کو بیوقوف بنا دیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا ظاہر تو صحیح تھا لیکن باطن غلط تھا۔ تو انسان کا ظاہر، انسان کا باطل، انسان کے اعمال، انسان کے اقوال، انسان کے افعال ایک دوسرے آپس میں تضاد نہ کھاتے۔ یاد رکھا جائے یہ بات کہ ایک دوسرا دوسرے سے تضاد نہ کھاتا ہو، یعنی ہم کچھ اور کہہ رہے ہو دل میں کچھ اور ہو۔ جیسے مسلمانوں یاد رکھا جائے اگر دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے تو یہ کس کی علامت ہے؟ ہاں جواب دیجئے، کس کی علامت ہے؟ منافق کی۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنی زبان پر اس طرح کا معاملہ لاتا ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، تو اب یاد رکھا جائے عبداللہ بن سبا نے ایمان کی نبی پاک سے کہا تھا میں ایمان رکھتا ہوں، زبانی طور پر تھا لیکن دلی طور پر معاملہ اس کا صحیح نہیں تھا۔ اب آپ یاد رکھو کہ جب ہمارے معاملات ایسے بدلیں گے تو ہمارے شمارات اور ہماری حالتیں کن کے ساتھ جانے والی ہیں اور کن کے ساتھ ہونے والی ہیں۔ اسی لیے اقوال اور افعال اور اعمال، ظاہر باطن، تنہائی، محفل، سب کچھ میں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صداقت کہا جاتا ہے، اسی کو سچائی کہی جاتی ہے۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آئی تو ہم آگے سلسلے کو لے چلتے ہیں کہ صداقت کے 3 درجے ہیں۔ صداقت 3 درجوں پر پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ صداقت کہا جاتا ہے جیسے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے صادق، وہ سچا ہے۔ صادق عربی لفظ ہے، وہ سچا ہے۔ اور کسی کے بارے میں یہ کہا جائے صدوق، یہ بھی عربی لفظ ہے، اس کا مفہوم یہ بہت سچا ہے۔ تیسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کسی کے بارے میں یہ کہا جائے صدیق، بہت زیادہ سچا ہے۔ صادق، صدوق، صدیق، یہ 3 مراتب ہیں، یہ 3 وصول ہیں
صداقت کے، صادق جیسے سچا، صدوق بہت سچا، صدیق انتہائی سچا، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آئیے بات کو موڑتے ہیں اور لے چلتے ہیں اس خلیفۃ المومنین امیر المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، جن کا لقب کیا تھا؟ صدیق تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے دور میں پچھلے مہینے میں ان صحابہ کرام کو کس طرح سے گالیاں اور کتنے برے القاب سے نوازا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جن صحابہ کرام کے قدموں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ قربان جائیے، صدیق کا لقب کیسے ملا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رفیق حیات، ہم سب کی ماں ام المومنین، اماں، ارے بولی اماں، ارے عائشہ نہیں بھائی، یہی تو بات ہے، ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب آپ سے ہو گیا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، لیکن جہاں آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے، وہیں سب سے بڑی فضیلت یہ حاصل ہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا کے اندر وحی کا سلسلہ نازل ہوتا ہے اور نبوت کا تاج آپ کو پہنایا جاتا ہے، نبوت کی بار آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بلا چوچرا بلا قیل و قال اپنے شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر آمنا وصدقنا کہتے ہوئے ایمان لے آئیں، آپ کی ساتھی بن گئی اس معاملات میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، انہی میں سے مسلمانوں میں ایمان لانے والوں میں مردوں میں سے وہ مرد مجاہد جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ صدیق اکبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے، اور ایمان یوں ہی نہیں لائے زبانی طور پر نہیں بلکہ دلی طور پر بھی، اقوالی طور پر، اعمالی طور پر، افعالی طور پر، احوالی طور پر، سارے طور طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدیق کا درجہ آدمی کے صداقت کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے جو ہے ان معاملات پر، آپ کے اس احوال پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے دو ثمرے اللہ رب العالمین نے دیے۔ ایک پھل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت جاگزی کر دی، یعنی آپ نبی پاک کے صحابی ہیں، لیکن وہ صحابی ہیں جب کوئی ایمان لانے والا نہیں، جب لوگ ٹھکرا رہے تھے آپ کی دعوت پر تو بلا قیل و قال آپ پر ایمان لائے، آپ اپنے معاملات میں سچے نکلے، اسی لیے صدیق کہا گیا۔ تو یہ ہے محبت جاگزی ہو گئی۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی صداقت کا اللہ تعالیٰ نے پرچم رہتی دنیا تک کے لیے تا قیامت تک اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ قائم و دائم کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب کبھی بھی نام لیا جائے صحابہ کرام کا
تو اس صحابی رسول ابو بکر صدیق کا نام انفرادیت میں ایک حیثیت رکھنے والا، نبی کے صحابہ میں ایک الگ مقام رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھیے، اولئک الذین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن پاک کے بیان فرما رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگ کیا ہوں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوگا، اللہ کا اکرام ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کا شمار نبیوں میں، صدیق میں، شہداء میں، صالحین بندوں میں اللہ رب العالمین کرے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صداقت کا سب سے اعلیٰ مقام صدیقیت کا ہے کہ آدمی صدیق بن جائے، اور جب صدیق بنے گا تو معاملہ حل ہے۔ کس طرح حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ آدمی کل قیامت کے دن ایسا کرنے والا انعام یافتہ ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اب آئیے صحابہ کرام کا یہ معمول، یہ طرز عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے آپ کے سامنے صحابہ میں سے پیش کیا، لیکن صحابہ کرام سے پہلے انبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو صداقت کا، سچائی کا پیکر بنایا تھا، اور سارے انبیاء نے سچائی کی دعوت دی ہے، صداقت کی دعوت دی ہے۔ کس کی دعوت دی ہے؟ سچائی کی دعوت، صداقت کی دعوت دی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام سچائی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے تعلق سے قرآن مجید سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ سچ کو لائے اور سچ کی دعوت دی، سچ کا پیغام دیا اور سچ کے ساتھ بھیجے گئے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جب آدمی سچا ہوگا تو آدمی متقی ہوگا، اور جب آدمی متقی ہوگا تو آدمی جنتی ہوگا۔ تو صداقت کا بہت بڑا پیمانہ یہ ہے کہ جب آدمی صداقت کے دائرے میں آ جائے گا، صداقت کا پیکر بنے گا، تو آدمی دنیا کے اندر تقوی شعار، اللہ سے ڈرنے والا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی تعریف بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ مریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتاب میں کر دیجئے، کتاب میں کیا جائے، قرآن میں اللہ نے کیا تذکرہ۔ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ سچے نبی تھے، صدیق تھے۔ اللہ رب العالمین نے صدیقا نبیّا کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ سچے تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ادریس کا تذکرہ کتاب میں ہے، ادریس کا تذکرہ کتاب میں کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کیا، کیا کیا؟ انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیقا نبیا کہا، بہت ہی زیادہ سچے نبی تھے، سچے تھے، سچائی کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود دی ہے اور خود قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اسماعیل کا تذکرہ کر دیجئے، اسماعیل کا ذکر موجود ہے۔ انہو کان صادق الوعد، وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اپنے عہد و پیمان میں سچا ہے۔ وکان رسولا نبیا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ اسماعیل رسول اور نبی دونوں تھے۔ اللہ رب العالمین نے وکان رسول النبیہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچائی کے پیکر تھے، سچائی کی دعوت دینے والے، اور اللہ کی طرف سے اب توحید کی دعوت دے کر توحید کی دعوت دینے والے اور اللہ کی بات کو دنیا کے سامنے پہنچانے والے محمد الرسول اللہ کی صداقت صرف اللہ رب العالمین ہی نے نہیں بلکہ اس دور کے لوگوں نے بھی دیا، کفار مکہ نے بھی دیا۔ جو آپ کی دعوت کو ٹھکرانے والے تھے، وہ آپ کی دعوت کو ٹھکرانے والے لوگوں نے بھی کیا کیا؟ آپ کو امین اور صادق کہا۔ اللہ اکبر! جس صداقت کا چرچا کفار مکہ قریش کے اندر ہوا، وہ کیسے ہوا؟ ہم اور آپ بڑا مشہور و معروف واقعہ، خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ آیا تو تمام قبائل آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اس پتھر کو نصب کریں گے، اٹھا کر کے اس جگہ پر رکھیں گے۔ معاملہ خوریزی کا آ گیا، یہاں تک کہ لوگ آپس میں قتل و غارت گری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ فیصلہ صادر فرمایا گیا کہ چلیے صبح سویرے جو کل کے دن اس مکہ کے اندر، اس حدود کے اندر داخل ہو جائے گا اور پہنچے گا، وہ جو فیصلہ صادر فرمائے گا اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہستی ہے کہ مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فیصلے پر، اس معاملے پر آپ صادق آتے ہیں اور صبح سویرے کوئی نہیں پہنچا، آپ سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں۔ پھر بعد میں جب یہی لوگ پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لقد جاء الامین وصادق الامین، ارے سچا آ گیا، امانت دار آ گیا۔ آپ کی امانت کی، آپ کی گواہی لوگوں نے صداقت کی خود ہی دی اور کہا جب جو یہ فیصلہ صادر فرمائیں گے وہ فیصلے پر ہم لوگ راضی ہیں، رضامند ہیں۔ اللہ اکبر! اسی وجہ سے آپ کی صداقت اور سچائی کا تذکرہ اور زمین کے اوپر بھی ان ناکارے لوگ اور نااہل لوگ جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے تھے وہ لوگ بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ بات آگے آئے گی، لیکن اب آئیے میں بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں کہ صداقت کی 3 درجے بتا دیے گئے۔ اب صداقت کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ صداقت کے 3 اقسام ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے صداقت کے 3 اقسام بیان فرمائے: اعمال، اقوال، احوال۔ اعمال، اقوال اور احوال،
یہ 3 قسمیں صداقت کی کہ ان تینوں پر صداقت منحصر ہے۔ اعمال کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کیا، جیسے بتایا، ویسے ہی ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ جیسے جسم کے اوپر مثال دی گئی، یہ سر قائم ہے، سر قائم ہے یعنی سر جسم سے الگ نہیں، ایسے ہی انسان کے اعمال، ایک مسلمان کے اعمال کیا ہونے چاہیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے ہوا تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا لفظ 2 جگہوں پر، 2 جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایک تو اپنی اطاعت اور دوسری اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ 2 جگہ آپ کو اطاعت کرنا ہے۔ پھر آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اولی الامر کی بات تمہیں ماننی پڑے گی، لیکن اب اولی الامر سے مراد حکمراں ہیں، اولی الامر سے مراد آپ کے امیر ہو جائیں گے اور آپ کے جو موجودہ رہنما رہبر ہیں جیسے عالم ہیں، یہی مان لیجئے۔ لیکن کیا اس عمرہ کی بات کی اطاعت کرنی ہوگی؟ بولیے، اطاعت کرنی ہوگی؟ کرنی ہوگی؟ اگر کرنی ہے تو مسٹر صاحب فرمان 3 طلاق کا رائج کر دیے، قانون سخت کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اگر ان کی بات کتاب و سنت کے روشنی میں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، تو پھر بات ماننی ہوگی، ورنہ مسٹر کی بات بھی رائے گا برباد اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ یہ معاملہ ہے، یہ وصول ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ کورٹ کی طرف لوٹو کہ پارلیمنٹ کی طرف لوٹو؟ کس کی طرف لوٹو؟ کون بتائے گا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن اور حدیث کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا جائے۔ اور افسوس ہے ہمارے اوپر، ہم جتنا اپنے نفسوں پر ماتم کریں، ہم اپنے حال اور احوال پر رونا روئیں اور اپنی زندگی کو نیست و نابود کے کیٹیگری میں ڈالیں، مسلمانوں کم ہے، کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ آج حالات حاضرہ سے بخوبی واقف ہیں۔ ہماری واقفیت کا معاملہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، ہر آدمی آج کی دنیا سے پوری طرح باخبر ہے، واقف ہے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ مسلمان یہی جب و دستار، داڑھی اور جبے اور ٹوپیوں میں بیٹھا ہوا، ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اینکروں کے سامنے بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد طلاق کا مسئلہ، اس کے بعد دیگر اور دینی مسائل کا مسئلہ ڈیبیٹ کے لیے بیٹھتا ہے، اور پھر الٹی سیدھی فتوے بازیاں اور بیان بازیاں دیتا۔ اللہ اکبر! جتنا للو جانے اتنے ہی
عبداللہ عبد الرحمن جانے دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی جتنا زیادہ وہ ٹی وی اینکر قرآن اور حدیث کے بارے میں جانتا ہے اس سے ہی کم، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں کم مسلمان اپنی شریعت کو نہیں جانتا ہے۔ اگر شریعت کو جانتا، قرآن اور حدیث کو جانتا، اللہ اکبر، تو صداقت کا یہ پیکر اس کے اندر پایا جاتا کہ کتاب و سنت کی بات کو دنیا کے سامنے بیان کیا جاتا، اور آج یہ حالات نہ ہوتے جو حالات ہمارے اوپر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا معاملہ تو اس قدر بدل چکا ہے کہ اب ہمیں طلاق کا مسئلہ نہیں معلوم۔ اگر دنیا کے سامنے سورہ طلاق پڑھ کر بتا دیا جاتا، سورۃ البقرہ کا ترجمہ ہی بتا دیا جاتا، تفسیر میں نہ جایا جاتا، حدیثوں کے مفہوم میں نہ جایا جاتا، تو طلاق کا صحیح معنی اور مفہوم آ جاتا۔ اور آج یہ نہیں روتے، بخاری صاحب فتویٰ یہ نہ صادر فرماتے کہ اہل حدیثوں کا منہج اختیار کر لیا جاتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وحید الدین مفکر خاں اس بات پر قائل نہ ہوتے کہ اہل حدیثوں کا فتویٰ اگر اپنا نہ لیا جاتا تو آج یہ دن کو آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ سے نہ پاس ہوا، راج سبھا سے نہ پاس ہوا، تو اس کے ذریعے قانون بنا کر کے نہ پاس کیا جاتا۔ وہی بات تو پہلے کہی جا رہے تھے، لیکن عقل کب آئی، سمجھ کب آئی، جب ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے منہ سے ہمارا نوالا چھین لیا جا چکا۔ اور یہی معاملہ ہے کم ظرف مسلمان کا کہ ایک مسلمان جب شریعت سے واقف نہیں ہوتا ہے، اسے نیائے اور انیائے میں فرق نہیں نظر آتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ اپنے دین اور دھرم کو بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو ایک ایمان والا ہوگا، سچا نبی کو ماننے والا ہوگا، اس کا نہ دین بدلے گا، اس کا نہ دھرم بدلے گا، اس کا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہوگا۔ اور دیکھو کہ اس مسلمان کو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیوں نہیں، آپ کیوں دھرم پریورتن کر لیے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے ہمیں انیائے ہو رہی ہے۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے نیائے انیائے، اب بتاؤ جس مسلمان کو نیائے اور انیائے کا معنی نہ معلوم ہو تو اب بتائیے وہ اسلام پر قائم رہے گا؟ اسی لیے شریعت کا علم حاصل کرو، ورنہ وہ زمانہ آنے والا ہے، وہ دور آنے والا ہے کہ اسلام کو ایسے ہی مٹا دیا جائے گا۔ جانتے ہو کیسے؟ برا محرم الحرام گزرا ہے، ابو بکر کو، عمر کو، فاروق کو، علی کو اور امیر معاویہ کو سب کو گالیاں دی گئی، یزید کو نشانہ بنایا گیا، یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا گیا۔ امیر معاویہ کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ ارے بولیے کون ہے؟ کاتبین وحی میں سے ہے۔ جو قرآن نازل ہوتی تھی تو قرآن کے لکھنے والے تھے۔ کیا تھے؟ لکھنے والے۔ صحابہ کرام قرآن کے اولین مخاطب ہے۔ اب بتاؤ، ایک صاحب، ایک عالم، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکوک قرار دیتا ہے، برا کہتا ہے، تو اب بتائیے جب صحابی کو برا کہا جائے گا تو قرآن اور حدیث صحیح ہوگی؟ جب قرآن کے لکھنے والے کاتبین وحی کر قلم چلایا جا رہا ہے مشکوک قرار دے دیا گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر جب انہیں مشکوک قرار دیا گیا تو کل کے دن جب شریعت کا علم نہیں رہے گا تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہو جائے گا؟ برین واش کر دیا ہو رہا، برین واش کر دیا جائے گا، ذہن کو واش کر دیا جائے گا۔ رے صحابہ ایسے تھے، ویسے تھے، یہ تھے، وہ تھے، اور یہی قرآن کو لکھے ہیں، بس اس کے بعد قرآن کے بارے میں شک، حدیثوں کے بارے میں شک، وہ اسلام مٹ گیا، وہ اسلام ختم ہو گیا۔ یہی تو چال تھی زمانے نبوی سے لے کر کے صحابہ کے دور، اور آج کے زمانے میں جب لوگ اس طرح نہیں تو اس طرح اسلام سے دور کر کے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر کے اور دنیا کے سامنے پیش کر کے اسلام کی صداقت کی سچائی کو ہٹا کر کے اور جھوٹائی پر یہ دنیا آمادہ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح بدلتا جا رہا ذہن، اسی لیے اپنے آپ کو اس جانب راغب کیجئے۔
تو دوسرا پہلو ہے اقوال. اعمال بتلا دیا گیا. اقوال یعنی آدمی کے زبان سے جو بات کہی گئی ہو وہ اسی پر قائم ہو. کیا ہو؟ صداقت کی 3 قسمیں، اس میں دوسری قسم میں بیان کر رہا ہوں کہ اقوال، کہ آدمی جو بات کہا ہو اسی بات پر قائم و دائم رہے. کیا کرے؟ قائم رہے. اب یہ نہیں کہ آج بولا تھا چل 2 ٹن مال لوڈ کرا دیتا ہوں، بھاؤ یہ لگے گا منافع اتنا، کل جب زیادہ منافع ملنے لگا، ارے کہاں تم سے بولا تھا، وہ کچھ اور بولا تھا، اس کی بات تھی دوسرے کی. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب منافع ملنے لگا تو اپنی ٹوپی ہٹا کر کے دوسرے کے سر، اور جب گھاٹا لگنے لگا تو اس کی ٹوپی اٹھا کے اپنے سر لگانے لگے کہ ہم نہیں شامل ہوں گے، تم جاؤ. اور جب منافع تو چھانٹنے لگے. تو یہ کیا ہے؟ اقوال میں تضاد پایا جاتا ہے. تو اقوال میں جو بات کہی گئی ہو اسی پر آدمی قائم رہے. جیسے کسی ٹہنی پر، جیسے مثال کے طور پر دھان کی بالی اپنے ڈالی پر قائم رہے. جیسے دھان کی بالی، گیہوں کی بالی اپنی ڈالی پر قائم رہے، بالکل برحق ہے. ایسے ہی اقوال اس کے ایسے ہوں کہ جو کہا ہو اس پر قائم رہے، جمع رہے، بدلے نہ. اس کے بعد احوال. تیسرا احوال ہے. احوال کا مطلب یہ ہے حالات بدلتے رہتے ہیں. آدمی ابھی کچھ ہے، کل کچھ، پرسوں کچھ اور بدلتا جاتا ہے. تو احوال میں ہو بہو وہ قائم و دائم رہے، بدلے نہ. جیسے آپ کو منافع آج مل رہا ہے، کل کے دن نہیں ملے گا، تو آپ ہٹیے نہیں. کیونکہ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، ایک ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بدل جائے، بلکہ اس پر قائم و دائم رہے. تو یہ صداقت کی 3 قسمیں ہیں، اقوال، افعال، احوال. اس پر قائم و دائم اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں صدیق ہے، وہ صحیح معنوں میں ایمان والا ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ آدمی کا دل مطمئن ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آدمی کا دل مطمئن ہو اسی کو سچائی کہا جاتا ہے. ہمارا دل کسی بات پر متفق ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سچائی کہا جاتا ہے. یعنی دل کو اگر اطمینان مل جائے تو سمجھ جاؤ ہم سچے ہیں، اور اگر دل میں اطمینان نہ ملے تو سمجھ جاؤ ہم جھوٹے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کہے یا نہ کہے، اللہ تعالی نے ہمارے اندر ایک چیز رکھی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ دل. کیا ہے؟ دل ہے. جب ہم غلط کرتے ہیں تو یہ دل گواہی دیتا ہے، کھٹک رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. یہیں سے فیصلہ ہو جائے. یہ جج یہیں پر بیٹھا ہے. دنیا کے ججوں کی بات چھوڑیے اور لوگوں کی بات چھوڑیے. آدمی چوری کرتا ہے، دل یہ کہتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، دل کہتا ہے یہ غلط. یہی اللہ ججمنٹ ملا دیتا ہے، فیصلہ صادر فرما دیتا ہے کہ جو ہے یہ کام غلط ہے. تو جب بے اطمینانی پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ جھوٹ ہے، اور جب اطمینان پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ سچ ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دع ما یریبک الی ما یریبک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو تم اسے کیا کرو؟ چھوڑ دو. کیا کرو؟ چھوڑ دو. اور جب کسی چیز کے بارے میں تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے یہ صحیح ہے تو اسے کیا کرو؟ لے لو. پتہ یہ چلا کہ جو دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرے وہ چیز غلط ہے، وہ چیز جھوٹ ہے، اور جو دلوں
بخشے، مضبوطی عطا فرمائے، وہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ تو صداقت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو اطمینان ملتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے سب سے بڑا فائدہ کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے صداقت کے فوائد کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں صداقت کے تعلق سے، کہ جب آدمی سچا ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا شمار صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء و رسول کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! کیونکہ انبیاء و رسول صداقت کے پیکر، صحابہ کرام صداقت کے پیکر، صدیقین صداقت کے پیکر، شہداء صداقت کے پیکر، اور جو صالحہ صداقت کے پیکر، یہ سب صداقت کے پیکر ہیں، صداقت کے منبع ہیں۔ اور جب یہ صداقت کے منبع ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے لوگ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، پروردگار عالم سے ڈرو۔ کیا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جب سچائی اختیار کرو گے تو سچوں کا ساتھ انبیاء کا ساتھ ہے، سچوں کا ساتھ جو ہے صحابہ کرام کا ساتھ ہے، سچوں کا ساتھ شہداء کا ساتھ ہے، سچوں کا ساتھ صدیقین کا ساتھ ہے، سچوں کا ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے اوپر انعام کیا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ صداقت کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد صداقت کا فائدہ میں یہ جو بتلانا چاہتا ہوں دوسرا، وہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے تو صداقت کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ٹل جاتی ہے، صداقت کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ 3 اشخاص کا واقعہ یاد کر لیجئے۔ جب وہ جا رہے تھے تو غار کے اندر چھپے، اور غار کے اوپر بھاری چٹان آ کر کے اڑ گیا اور وہ لوگ اس کے اندر بند ہو گئے۔ چنانچہ وہ تینوں اشخاص نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا اور اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا کہ پروردگار عالم، میں نے تیری رضا کے خاطر، اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اے اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر میں اپنے زنا کو چھوڑ دیا، اے اللہ میں تیری رضا کے خاطر امانت و صداقت پر قائم رہتے ہوئے پروردگار عالم میں نے پوری امانت کو واپس کر دیا، اے اللہ العالمین اگر میں نے اس عمل کو تیرے ہی واسطے کیا ہے تو اے اللہ اس مصیبت کو، اس چٹان کو ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ تو ہٹا دے۔ اللہ اکبر! تو صداقت کا یہ فائدہ اور بینیفٹ دنیا کے اندر یہ ملا انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر سے بھاری مصیبت کو ٹال دیا۔ تو سچے بنو۔ اور صداقت کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ آج کل آدمی کیا ہے؟ ذہنی توازن سے بالکل پریشان ہے، قلبی سکون نہیں میسر ہے۔ تو جب ہم سچے بن جائیں گے، سچائی کے خوگر ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں سکون ملے گا، ہمیں اطمینان ملے گا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ کیونکہ جب آدمی سچا ہوگا تو اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑے گا، اور جب اس کا رشتہ اللہ سے جڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آگاہ رہو، اللہ رب العالمین سے رشتہ لگانے ہی میں، اللہ سے رشتہ جوڑنے ہی میں، اللہ کا ذکر کرنے ہی میں دلوں کو اطمینان ہے۔ دلوں کو اطمینان ملنے والا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو صداقت کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے۔ تو 3 فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا فائدہ یہ
کہ قلبی سکون میسر ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ جھوٹ اور سچ کی بنیاد پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سچ کی بنیاد پر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، جنت ملے گی۔ اور صحابہ کرام اور جو صالحہ صالحین سب کی رفاقت اللہ تعالی جنت کے اندر عطا فرمائے گا، اور پھر آدمی اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا۔ یہ صداقت کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اب آئیے صداقت حاصل کیسے ہو، ہم سچے کیسے بنے، یہ بھی تو سوال ہے کہ سچائی آئے کیسے۔ اب اگر یہاں مارکیٹ میں نکل جاؤ تو جھوٹ زیادہ، سچائی کم، یعنی صبح سے شام تک ایک ایمان والا ہے، اچھا ایک غیر مسلم حالت اسلام میں داخل ہوا، وہ چند مسائل پوچھنے آیا، کہنے لگا میں اسلام تو قبول کر لیا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، میں جوائنٹ فیملی کے اندر رہتا ہوں اور میں اسلام کا پیکر بن چکا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اپنے محلے کے مسلمانوں میں جاتا ہوں اور ہمارے ابا اور اماں محلے کے مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں تو بہت بڑا تقوی شعار پرہیزگار بن گیا ہے، اور تو بہت بڑا سچائی کا خوگر اپنے آپ کو کہلاتا ہے کہ میں بہت بڑا سچا ہوں، دیکھ وہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو مسلمان اپنے بھائی کا حصہ مارا ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے جو ابھی میرے ساتھ بزنس کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہے جو میرے ساتھ یہ کام کر رہا تھا، مجھے دگا دے گیا، مجھے جو میرے ساتھ وعدہ خلافی کر گیا، یہ بھی تو مسلمان ہے، اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ بس میرے ماں باپ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کہ یہ بھی مسلمان، تو بھی مسلمان بنتا، دیکھ مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کیا مطلب ہے، ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہندو ہو کر کے اپنے عہد و پیمان میں، ہم غیر مسلم ہو کر کے اپنے کاروبار میں سچے ہیں، اور تو کیا مطلب، ہمارا یہی تو ٹھیک ہے، اس میں جا کر کے کیا ہونا۔ اسی لیے ہم پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو کر کے ارتداد میں داخل ہو کر کے غیر مسلم بننا چاہتے ہیں۔ بتائیے ہمارے اعمال، ہمارے کردار سماج اور معاشرے میں کتنا برا اثر ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صداقت کیسے حاصل کی جائے یہ سوال ہے، تو جواب یہ ہے کہ صداقت کا سب سے بڑا پیکر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے شروعات ہوتی ہے، سچائی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے، اور گھر میں کن افراد سے ہوتی ہے، کون بتائے گا؟ گھر میں کن افراد سے ہوتی ہے؟ ہاں ماں باپ سے۔ ماں باپ میں سب سے پہلے کن سے ہوتی ہے؟ کن سے ہوتی ہے؟ ہاں اس لیے بولوا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اور تم وہی والا مسئلہ کرو کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ قرآن و حدیث میں دلیل دی جا رہی ہے، ہم سے دلیل مانگا جا رہا ہے کہ شب برات کا حلوہ کھانا کیسا ہے، بہت فتوے مانگے جا رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کا فتویٰ نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ تو لوگوں سنو، میں یہ بتا رہا ہوں، قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن کے اندر شب برات کا حلوہ کھانا صحیح ہے، تب تک کہا واہ واہ۔ اس کے بعد کہا دلیل سنو، کہا سننے ہو، کہا کہا غور سے سنو، کہا سننے، کہا سنیے، صاحب بہت کہہ رہے ہیں اس طرح کا اس طرح کا، لوگوں سنو، ان الانسان خلق حلوا، بے شک انسان حلوہ کھانے کے لیے، کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا، ایسا مت بنو، ایمان والو اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ تو شروعات گھر سے ہوتی ہے، گھر میں دو افراد سے، پھر پورے فرد سے ہوتی ہے، دو افراد میں سے سب سے پہلی فرد ماں سے ہوتی ہے، ماں کے ذریعے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے
ماں کی طرز زندگی اولاد کے لیے بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر ماں صحیح ہے تو اس کی اولادیں، اس کی نسلیں صحیح ہوں گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد موجود ہیں، کہا کرتے تھے کہ وہ کر نسلیہ دیکھو، شدیہ کرک ہوئے تو کر ننیحال دیکھو کیسا ہے کہ نہیں، وہ کر ننیحال دیکھو کیسن ہے۔ اگر وہ کر ننیحال صحیح ہے تو جان جاؤ کر نسل صحیح ہوئی۔ اب آج کے زمانے میں ماڈرن زمانہ ہے، اب تو کچھ نہیں ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ کالج سے بہو بھی آ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ڈگری تیار ہوئی ہے اور دوسری ڈگری ہولڈر آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ برا لگے گا تو معاف کیجئے گا، ایک ڈگری ہو رہی ہے، دوسری ڈگری اور ہو جا رہی ہے۔ اب مولوی صاحب آ گئے، آئیے مسجد میں نکاح پڑھا دیجئے، اچانک میں معاملہ طے تمام کیا گیا، رشتہ ہو گیا۔ باپ چھپا رہا ہے لیکن چھپے گی کب تک کالا؟ ظاہر ہوگا، اس دنیا کے اجالے میں اجالا پن آئے گا۔ میرے بھائیوں، تو جب ایسی ماں آئے گی، ایسی ماں، ایسی ماں جب کبھی کوئی رشتہ دار آئے، آج معاملہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، حق کہوں گا تو برا لگے گا، سچ بولوں گا تو زبان پر تالے لگائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، معاملہ یہ ہے کہ آج عورتوں کے آگے مردوں کا نہیں چلتا، چلتا ہے، اگر چلانا ہے تو آج جا کے دیکھنا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تقوی شعار اللہ والی ایسی ہے جو اپنے شوہروں کے نقش قدم پر جناب محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے نقش قدم پر چلتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اب آج کیا کہتا ہے آدمی؟ ایک صاحب تو یہ کہنے لگے، مولوی صاحب کا ٹفن جاری ہوتا ہے مسجدوں میں، تو کیا کہنے لگے کہ ذرا اپنے یہاں سے بھی کھانا جاری کرا دینا ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر تھے، اب اس کے بعد کیا جواب دے رہا، ڈاکٹر کا جواب سنیے، ہماری بیوی مولوی کو اور کھانا کھلا۔ میں نے کہا پتہ کیجئے، اس کا بایو ڈاٹا نکالیے، پتہ یہ چلا چھڑی سے روز مار کھاتا ہے، خود ہی نہیں کھانا پاتا، خود ہی نہیں کھانا پاتا۔ بایو ڈاٹا نکالیے، پتہ چل جائے گا۔ ایسے لفاظی اور ایسے تکلم بازی کرنے والے کے لیے تو نکالا گیا، تو آج کہتے ہماری بیگم فری ہے، کیوں نہیں؟ کالج سے فری ہو کر کے آئی ہے، ننیحال کے نانی کا حسب و نسب نہیں دیکھا گیا۔ کہتے ہیں کوئی رشتہ دار آیا، کیا ہے، بیٹھ گئی بغل میں، کھٹا چلے گا، میٹھا چلے گا، ٹھنڈا چلے گا، کیسا چلے گا، آؤ سب آؤ، ہاں ویلکم ٹو یو، ویلکم ٹو یو، سب ہے۔ سارے معاملے، سارے وصول اور ضابطے جناب محمد الرسول اللہ کے اتباع اور پیروی کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤ ان نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان عورتوں پر، اور آپ کی سالی محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر پر۔ آئیے دیکھیے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ کی جو شادی زبیر بن عوام سے ہوئی تھی، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ وہ سالی محترمہ پر قربان جائے اسماء بنت ابی بکر پر، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، ایک سواری تھی، اس گھوڑے کے جو ہے کھانے اور پینے کا سامان جو ہے کھیت سے لے کر کے آیا کرتی تھی، دانے چپ کر کے لاتی تھی، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ ایک مرتبہ آ رہی تھی، راستے کے اندر اللہ کے رسول کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا حضرت اسماء کے لحاظ میں، اپنی رشتہ داری کے لحاظ میں اپنی سواری کو بٹھا دیا کہ اسماء سوار ہو جائے. بھاری برکم بوجھ لی ہوئی ہے، ایک بھاری برکم بوجھ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بول رہے، کوئی نہیں جواب دے رہی ہو. وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرم و حیا کے پیکر تھے، اپنی سواری کو کچھ دیر روکے رہے. حضرت اسماء نہیں سوار ہوئی. پھر پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری لے کر کے روانہ ہو گئے اور حضرت اسماء نہیں آئی ساتھ میں. اور جب اپنے گھر پہنچی تو اپنے شوہر زبیر بن عوام سے سارا ماجرا بیان فرمایا کہ اے میرے شوہر نامدار، محمد کریم مجھ سے ملے تھے اور مجھے سواری پر بیٹھا رہے تھے. حضرت زبیر بن عوام کہہ رہے تھے کہ اے میری پیاری زوج محترمہ، تم سوار ہو جاتی، کیا معاملہ تھا، ساتھ میں چلی آ جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. حضرت اسماء کا جواب سنیے، صحیح حدیث ہے، واقعہ صحیح حدیث کے اندر نقل ہے. حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں، کیا بیان فرماتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار زبیر بن عوام، مجھے کوئی معاملہ نہیں تھا، مجھے کوئی چیز نہیں تھی، مجھے کوئی دقت نہیں تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. معاملہ یہ تھا اے میرے شوہر، معاملہ یہ معاملہ تھا کہ مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا، میرے شوہر کا خیال آ گیا، اس لیے میں نبی مکرم کے ساتھ نہیں آئی. اور آج کھٹا چلے گا، میٹھا چلے گا، ٹھنڈا چلے گا، سب چلے گا. حضرت بھی فری، بیگم بھی فری. کل کے دن معاملہ آیا، بیگم فرار، مولوی صاحب دعا کرو. اب دعا سے تھوڑی پتہ چلے گا. ایک نام نہیں بتاؤں گا، ایک دم سچا واقعہ بیان کرتا ہوں اس لیے کہ بات دل میں اتر جائے. ایک لڑکی بھاگی اعظم گڑھ سے، معاملہ آیا بمبئی میں. آدمی آیا، مولوی صاحب ذرا کچھ بتاؤ، حل ول ہے دعا کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے بھاگ گئی، پتہ نہیں گا کون دعا کے ذریعے حل کرے گا. نہیں مل سکتی ہے. کیوں؟ اگر کرے گا بھی تو فراڈ ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غیبی باتیں نہیں جانتا. یہ سارے معاملے، یہ سارے وصول ہے. تو صداقت کا معاملہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. صداقت حاصل ہوگی کہ ایک ماں کو سچا ہونا چاہیے، سچائی کا پیکر ہونا چاہیے. کیونکہ امی جان جب صحیح ہوں گی تو صحابہ کرام کی واقعہ سنائیں گی، خالد بن ولید کی واقعہ سنائیں گی. بوڑھی مائیں پہلے کیا کرتی تھی؟ سورہ یاسین پڑھتی تھی اور صحابہ صحابیات کے واقعہ بیان کرتی تھی. تو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے تھے، دادا بتاؤ یہ معاملہ کیسا ہے؟ ایسا، ہاں صحابی نے ایسا کیا تھا، ہاں صحابہ ایسے تھے، ہاں. اور آج کی اماں یہ سیریل وہ سیریل کا کیا، زیادہ کچھ نہیں. پڑوسی میں بچے چلے جاتے ہیں تو ڈوری مون دکھاتے، کارٹون دکھاتے. جب آج کی اماں ڈوری مون کارٹون دیکھیں گی اور ایکٹن ویکٹن دیکھیں گی تو کہاں سچائی بتائیں گی؟ خود جھوٹے کی پیکر، جھٹائی پہ آمادہ، تو کیسے سچائی کی پیکر بن سکتی ہے؟ اور ایک باپ جسے دین سے کوئی واسطہ نہیں، یاد رکھو جب ہم بے نمازی ہوں گے تو اپنی اولاد کو نماز پڑھانے کی ترغیب دیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے عمل ضروری ہے صداقت کے پیکر میں. تو صداقت کا پیکر آدمی کہاں سے بنے گا؟ حاصل ہوگی اس کے ماں باپ سے، اس کے گھر والوں سے. اس کے بعد آئیے صداقت کہاں سے حاصل ہوگی؟ صداقت اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی قدرت سے، اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت سے. میں سوال کرتا ہوں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی توحید. اور سب سے بڑی جھٹائی شرک ہے. تو جب آدمی اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت کو سمجھ لے گا تو
ایٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ سچا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سچا ہو جائے گا۔ اور سچائی کے لیے سب سے بہترین اصول کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کسی کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بدل بھی سکتی ہیں، نہیں بھی بدل سکتی ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو اسی لیے سچائی کو اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کی قدرت اور اس کی معرفت کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ اور ساری باتیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ اب آئیے، آدمی جھوٹ کہاں بول سکتا ہے؟ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ کے جوازات کا حدیث کی روح سے فائدہ جو ہے کچھ ثبوت ملتا ہے۔ ایک تو لڑائی کے وجہ سے کہ لڑائی کے میدان میں اگر جایا جائے تو اگر دکشن جا رہے ہیں تو اسے اتر بتا کے جا سکتے ہیں، صحیح اور درست ہے۔ اور ایسے ہی دو بھائی اگر لڑ رہے ہوں تو اگر دونوں کے دلوں کے اندر کدورت ہو گئی ہو تو وہاں اپنی طرف سے کچھ بات ملا الا دی جائے کہ ارے تمہارا بھائی تو تمہارے تئیں اچھا گمان رکھتا ہے، تو تم یار ایسے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ، اور تمہارے لیے ایسی ایسی بات کہتا تھا، تو وہاں پر یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب لیکن یہاں جب بولنا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جھوٹ میں جھوٹ ملا کے اور بغاوت کرا دیتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ عورت کا مسئلہ ہے، عورت کا معاملہ ہے کہ ازدواجی زندگی کو امن و سکون سے رکھا جائے، قائم رکھا جائے، اس کے لیے ذرا بیوی محترمہ سے کچھ ادھر ادھر کی بہتی باتیں۔ اب یہ نہیں کہ جھوٹ کا مطلب یہاں ایک ہے، باہر ہماری 4 گھوم رہی ہے سیٹنگ والی، اور اس کے بعد گھر آ رہا ہے، بیگم جان گئی، پکڑ پٹائی لے پھنٹا، پہنچا وہاں سسرال میں معاملہ، ساس سسر بولے کیا مسئلہ ہے؟ بولا تمہاری بیٹی ایسی ہے ویسی ہے، یہ ہے وہ۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا چل رہا دھندا کہیں اور سے، بزنس الگ سے چل رہا، یہ والا جھوٹ نہیں، وہ والی باتیں کہ زندگی میں امن قائم رہے، سکون قائم رہے، مزے اور لطف آئے، وہ والے معاملہ۔ در حقیقت یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی سچ کے زمرے میں داخل ہے۔ تو یہ صداقت کے تعلق سے پہلو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب آئیے امانت کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امانت کہا جاتا ہے اسے کہ آدمی کا ایک دوسرے آدمی پر اعتماد اور بھروسہ، ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر اعتماد اور بھروسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ امانت کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ بہت عام ہے اور بڑی وسعت رکھتا ہے۔ کہا اسے جاتا ہے کہ آدمی کے اس کے حق کو پورا ادا کر دیا جائے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ امانت کہا جاتا ہے۔ آدمی کے حقوق کی کما حق ادائیگی کا نام کیا ہے؟ امانت، اسی کو امانت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تعریف، تو میں سمجھتا ہوں بات کو آگے بڑھایا جائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، امانت صرف یہ نہیں ہے کہ دولت دی جائے، پیسہ دیا جائے وہی امانت، سمجھے کہ نہیں؟ امانت زندگی بھی ہے، امانت سلطنت بھی ہے، امانت امامت بھی ہے، امانت عہدہ بھی ہے، امانت جو ہے اور سارے جاہ و منصب ہے، یعنی بہت لمبا عموم اور بڑی لمبی وسعت رکھتا ہے امانت اپنے اندر، شریعت کے مفہوم کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا؟ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں اس بات کی حکم دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کی امانت ہے، کیا کرو ان کے حوالے کر دو، کما
اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ شیبی سے، جنہیں خانہ کعبہ کی چابی فتح مکہ کے موقع پر دیا گیا تھا، ان کے سپرد کیا گیا تھا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے اس چابی کو طلب کیا۔ اللہ کے رسول نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد جب آپ باہر آئے تو حضرت عثمان بن طلحہ شیبی کو جب چابی دیا تو پیارے نبی نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں کی ان کی امانت ہے جو ان کے حوالے کما حق کر دی جائے۔ امانت استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ کیا ہے؟ امانت ہے، امانت۔ اب اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا بتائیے؟ خیانت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی۔ اب جتنے لوگ خیانت کرتے ہیں اندازہ کیجئے، کچھ تو ایسے ہیں جن کے ہر صبح میں شیطان پیشاب کرنا ہے نا، لیکن میں کہتا ہوں موت دیتا ہے، کڑوا لفظ ہے، موت دیتا ہے۔ اور متوا کے روز روز مسلمان صبح اٹھتا ہے، بولتا ہے دماغ نہیں صحیح، سر درد کر رہا، 10 جوتا جیسے لگتا ہے کوئی چہرے پہ مارا۔ بتاؤ، یاد رکھو، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد نماز کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ مسجد نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور بولتا ہے حکومت کے نشے میں کہ میں نے دیکھا ہے ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے جو ہے ایئرپورٹ پر نماز پڑھتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے جو ہے روڈ پر نماز پڑھتے ہوئے۔ تو کہاں مسجد ضروری ہے مسلمان کے لیے؟ یاد رکھو، معاملات بڑے سنگین ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے، ایک دن یہ بھی کہا جائے گا کہاں 5 نمازیں ہیں؟ کیا ہے؟ کہاں 5 نمازیں؟ بتاؤ، یکے نماز ہے، کچھ دن بعد یہ آنے والا، یاد رکھو، کہیں 5 نماز نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک مسلمان تو نماز 5 وقت کی پڑھتا ہی نہیں، جمعہ کی پڑھتے ہیں لوگ، وہی ایک نماز میں جانتا ہوں۔ اب اس پہ چلے گا قانون، لہدنادن معاملہ الجھے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر ہم نے مسجد کو آباد کر دیا ہوتا تو مسجد آج ویران نہیں ہوتی۔ ہماری بے آبادیوں کا نتیجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذلت و خواری کو اس دنیا کے اوپر مسلط فرما دیا۔ یاد رکھا جائے، اس کے بعد آنے والے دن بڑے سنگین ہوں گے، حالات بڑے نازک ہوں گے۔ یاد رکھا جائے تو امانت، یہ زندگی امانت ہے، خیانت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا، زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ رب العالمین کیا کرے؟ آزمائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آج عبد الرحمن ہے لیکن عملوں میں کوتاہی کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن جب میزان عدل قائم کیا جائے گا تو سورہ زلزال کی آیت کریمہ یاد رکھو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ذرہ برابر نیکیاں، اس کے نیکیوں کا پورا اجر اللہ قیامت کے دن دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے برائیوں کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آج کے دن کسی بندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی بالکل فیصلہ میزان کے ترازو میں عملوں کے بقدر اللہ صادق فرمائے گا۔ مسلمانوں حسرت و افسوس مت بہانا، اسی لیے زندگی امانت ہے، خیانت نہ کی جائے۔ اور جانتے ہو، یاد رکھو، آدمی دلیل دیتا، کیا دلیل دیتا ہے؟ آج مسلمان داڑھی نہیں رکھتا تو غیر کیا کہتا ہے؟ حالات آپ نے دیکھا ہوگا، میں حالات کا آئینہ تھوڑا دکھانا چاہتا ہوں۔ حالات آپ نے سنا ہوگا کہ آج دلیل دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا شعار یہ داڑھی نہیں ہے۔ اب بے داڑھی والے ناراض نہ ہوں، چاہے مانو یا نہ مانو کعب بتیا ہم کھری، یاد رکھا جائے، بات کو یقین کے آئینے میں ترازو میں رکھا جائے۔ ہم چندہ نہیں کر رکھے کہ تمہیں کہی دے تو چندہ نہیں دے وہ انہوں بہت نہیں۔ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ داڑھی مسلمان کے شعار میں نہیں، صحیح بات ہے، دلیل دیا جا رہا، دلیل کیا ہے؟ کہا دیکھیے سکھ داڑھی رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے مذہب میں ہے، اس کے مذہب میں نہ ہوتا تو وہ داڑھی نہ رکھتا۔ اور مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے، کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے، کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں کیسے مانوں کہ مسلمانوں کا شعار اب داڑھی پہ لے دلالت؟ آپ کا نظریہ کیا، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اب اس پہ بھی نظریہ چلنے لگا ہے، بتائیے، یاد رکھا جائے۔ اسی لیے اگر ہر مسلمان نبی مکرم کے، انبیاء کی سنت کے اور شہداء اور صالحین اور نیک بندوں کے سنت پہ اگر عمل کرتا تو آج جسے پیشاب کرنے کے، پیخانہ کر کے دھلنے کی تمیز نہیں ہے، وہ داڑھی جیسے مقدس بات پر کیچڑ اچھالتا نہیں اچھال سکتا۔ مسئلہ کس نے فراہم کیا ہے؟ موقع ہم نے دیا ہے، تو کاہے چلایا اتنا؟ برقع ہٹایا جائے، کاہے ہٹایا جائے؟ جب ہم نے خود فری کر دیا ہے۔ دیکھیے زندگی امانت ہے، موضوع سے باہر نہیں ہے، امانت ہے۔ اب ہم نے خود ہی بہن بیٹی کو فری کر دیا، جاؤ شاپنگ کرو، سب کچھ کرو، غیر کے ساتھ جاؤ۔ تو اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے بینچز کے ذریعے کہ یہ برقع ارقع کچھ نہیں ہٹا دیا جائے تو کاہے چلائیں؟ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والو، اللہ والو، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے کرتوت کے نتائج ہیں۔ اسی لیے ہمیں زندگی امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اللہ اس کے رسول کے دائرے کے اندر زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے بعد امانت یہ ہے کہ آدمی کو کوئی چیز سونپا جائے، کوئی چیز دی جائے، اسے ہو بہو ویسے ہی کرے جیسے کیا گیا، اس کے حق کی ادائیگی کما حق ہو ویسے کرے جیسے اس سے کرنے کا فرمان صادر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج امانتیں دی جاتی ہیں، آج تجارت کی جاتی ہے، آج بہت سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے، کون سی تجارت؟ ایک نئی تجارت آئی ہے مارکیٹ میں، جانتے ہو کون سی تجارت ہے؟ بتلا دو، اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو نئی تجارت کیا ہے۔ نئی تجارت منگنی میں 5 لاکھ، تجارت منگنی میں 5 لاکھ، اور جیسے دن متعین ہے یہ 5 لاکھ کہاں رکھ؟ فلیٹ کی بات ہوئی تھی، کس کی؟ فلیٹ کی۔ اب کیا کریں؟ کارڈ چھپ گئے، رشتے دار میں پتہ چل گئے، بات کتنے کی ہوئی تھی نئی تجارت کی؟ 5 لاکھ، 8 لاکھ میں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اندر اندر معاملہ طے ہو گیا۔ اور جب رشتہ بدھنے کی باری آئی، اب چلو جو ہے رشتے کو قائم کیا جائے، تو تجارت بدل گئی، ترقی کر گئی۔ اتنا تو بینک کے سود نہیں بڑھت، اتنا بینک کے سود بڑھت ہوئی۔ ارے آپ لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے،
हमरे तो हिसाबो नहीं आवत, काहे से पैसा है ही नहीं, तो हिसाब आई कहाँ से? हाँ, तो इतना बड़ी तिजारत, अल्लाह अकबर, एक तो गलत, दूसरी ये गलती, गलत पे गलत ये कि आदमी अपने वादे में खिलाफ वर्जी कर गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे की खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए बयान फरमाया कि जब वादे की खिलाफ वर्जी की जाने लगे तो ऐसा आदमी क्या है? क्या है? मुनाफिक है, मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, मुनाफिक की निशानियां बयान फरमाते हुए, वइदा तुमिना खाना वइदा वादा खलफा। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि जब आदमी अमानत में खयानत करने लगे, ये मुनाफिक की निशानी है। जब वादा करे, वादा खिलाफी करने लगे, ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह अकबर, याद रखा जाए, जब झगड़े लड़ाई बात की बात आ जाए तो गाली देने लगे, तो अब क्या होता है? जब तक रिश्ता मिलत है तब तक बाबू बाबू, पैसा मिलत है बाबू बाबू, और जैसे बिगड़ा ओकर बिटिया ऐसन, ओकर औरत ऐसन, ओकर बहन ऐसन। ये क्या है? ये क्या है? ये नई तिजारत का नई वसूल, और नई वसूल का नई खयानत, और नई खयानत का नया ज़ाब्ता, नए ज़ाब्ते का नया फरमान, और नए फरमान का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सादिक फरमान, वइदा वादा अखलफा, वादा करे वादा खिलाफी करे। ये मामला मेरे भाइयों, आइए आज मामला देख लीजिए अमानत में खयानत का। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चे ताबेदार होगा वो वादा खिलाफी नहीं करेगा। आइए मैं आपको बयान करता हूँ, हम हैं और आप हैं। कौन है? हम और आप हैं। कुरान और हदीस का फरमान है, जब किसी को कर्जा दिया जाए तो लिखित दिया जाए। क्या किया जाए? ये वसूल हो, यही सही वसूल ज़ाब्ता है। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि लिखित में लोग भी बदल जाते हैं। क्या होते हैं? तब्दीली आ जाती है। तो मैं वाकया बयान करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुसलमान कितना जल्दी बदलता है, इसको याद रखा जाए। सही बुखारी की रवायत है, बनी इसराइल के दो शख्स से, कौन कौन? दो अशखास थे। एक ने दूसरे से क्या किया? 1000 दीनार का कर्जा तलब किया। तो जिससे तलब किया जा रहा था कर्जा, उसने कहा कि कोई गवाह लाओ। क्या कहो? कोई गवाह लाओ। तो उसने कहा अल्लाह हमारा गवाह है। फिर उसके बाद कहा कोई जामिन लाओ। तो क्या कहा? अल्लाह हमारा जामिन। यही दो अहदो पैमान थे, अल्लाह हमारा गवाह है, अल्लाह हमारा जामिन है। अल्लाहु अकबर। अब उस आदमी के इस बात पर उस आदमी ने दे दिया उसे 1000 दीनार और वो अपने वतन जो है पहुंच गया। अब उसके बाद वादे के मुताबिक वो उसके कर्ज को वापस करना चाहा, तो उसके बाद में उसे सफर का वो ज़राए मैसर नहीं हो रहे थे कि उसके जरिए उस तक उसकी अमानत को, उसके कर्ज को पूरा कर दे। चुनांचे उसने क्या किया? एक लकड़ी लिया, लकड़ी को खोखला कर दिया, लकड़ी के अंदर कुछ रुपया रखा और उसके अंदर उसका कर्ज रखा, और फिर लकड़ी के हवाले डाल करके दरिया के हवाले ये किया कि अल्लाह ताला मैंने तुझे जामिन बनाया था, ऐ अल्लाह मैंने तुझे गवाह बनाया था, ऐ अल्लाह मेरे रास्ते में ये रुकावट बन रही है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तू इसे उस बंदे के हवाले कर देना। चुनांचे वो बंदा दरिया के किनारे इंतजार करता रहा। वादे के मुताबिक सूरज गुरूब होने वाला, गुरूब हो गया, देखा दूर नजर से एक लकड़ी आ रही है। उसने क्या किया? उस लकड़ी को निकाला। निकालने के बाद वो सोचा कि लाओ ये हमारे जलाने के काम आ जाएगा, खाना पकाने के काम आ जाएगा। उस लकड़ी के 2 फाल किए, उस फाल के अंदर क्या निकला? वही कर्जा निकला वादे के मुताबिक, और उसके अंदर ये रुखा निकला कि मेरे भाई देख, मैं तेरे कर्ज को वादे के मुताबिक पूरा करना
لیکن معاملہ ایسا تھا میں نہیں آ سکا. پھر اس کے بعد وہ آدمی اتنا ہی نہیں, پھر 1000 دینار لے کر کے اس کے پاس پہنچا, اور شاید کہ وہ پایا ہو نہ پایا ہو, اس کے دل کے اندر یہ خیالات پیدا ہوئے. اس جذبے کو, نیک جذبے کو لے کر کے اس بھائی کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا میرے بھائی میں تمہارا 1000 دینار لے کر کے آیا ہوں, معاملہ ایسا ایسا تھا. چنانچہ اس کو پتا تھا کہ مل گیا تھا, رکے کے ذریعے سارے حالات کی خبر. کہا میرے بھائی کوئی ماجرا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جب اللہ پر ایمان, رسول اللہ پر ایمان اور آدمی کی صداقت پر ایمان رہے گا تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. ورنہ 10 پنچ 10 گواہ لے لو, کل کے دن کیا کہے گا, پنچن کے بدیا ٹھیک کٹوا ہماری نہیں گئی. تو چاہے کتنوں کو ہم کہا لیے رہے قرضہ, اتنا صاف جھوٹ, اتنا سفید جھوٹ کہ شیطان بھی ایسا جھوٹ نہ بولے, اور اگر اسے مل جائے تو یہ فرار بھی ہو جاتا ہے. لیکن واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ شیخ مکرم کا وقت ہو گیا اور ہم سے فاضل ہے, اور الحمدللہ اچھے اخلاق اور اچھے سیرت کے مالک ہیں اور علم میں فوقیت رکھتے ہیں. تو میں ان کی موجودگی میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک واقعہ بیان کر کے امانت کے تعلق سے اپنے موضوع کی پورا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے, ان کو فار مکہ کے ستائے جانے پر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر جسے سلایا تھا وہ شخصیت کون تھی, وہ شخصیت کون تھی؟ ہاں, اب رافضی اور شیعہ کو ایک نقطہ مل رہا ہے, کیا او نبی اتنا اعلیٰ کہ علی کو مروائے اپنا بھاگ جائے. اب ہمارے ذہن, ہمارے کالج والے ہاں 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 صحیح ہے, کیونکہ اسے فارمولا پڑھایا گیا A+B کا ہول اسکوائر کتنا ہوتا ہے, A+B کا ہول اسکوائر اکول A اسکوائر +2AB+B اسکوائر. اب اسی فارمولے میں یہ تو ہاں ہاں یار صحیح بات ہے, نبی نے علی کو مروایا. اب سبحان اللہ الحمدللہ کہنے لگا, مولوی اور اسی میں چکر میں چلا گیا. اب اس کے بعد آیا کہنے لگا ارے جو مولوی سب بتا رہے نا یہ سب قرآن و حدیث کی پرانی باتیں ہیں, یہ سب معاملہ گڑبڑ ہے, اصل نئی ریسرچ ہے ایک مولانا کے ذریعے. کون مولانا؟ آج کل 3 مولانا بڑے فیمس ہیں, جانتے ہو 3 مولانا کون کون ہیں؟ مولی گوگل, مولی واٹس ایپ, مولانا فیس بک. یہ تینوں علامہ نے سارے مولویوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے. حقیقی علماء کے جو ذہنی اور دلی اطمینان کو اجاڑ کر کے رکھ دیا ہے. اور جب یہ جوان آگے چلتا تو کہتا مولوی مانے کا, یاد رکھو مولوی تو وہ ہے, کون ہے, کون ہے جس نے اس ہندوستان میں تمہارا وجود بخشا ہے, تمہارا وجود بخشا ہے. ڈاکٹر صاحب, ماسٹر صاحب, مسٹر صاحب, سسٹر صاحبہ, ڈگری ہولڈر صاحبہ, سب فیل ہے. ہنس رہے ہو, ہنسنے کی بات نہیں ہے. اس مائی کا لال, اس نبی اکرم کے سنت پر اپنی زندگی کو قربان دینے والا, اس اپنے حیات و فکر کو ایک نئی فکر اور ایک نئی زندگی بخشنے والا, عرب و عجم میں اپنا ایک چھاپ چھوپنے والا اور دنیا کی تاریخ میں ایک نیا انقلاب لانے والا, او مائی کا لال جس کی ولادت سرزمین عرب میں ہو کر کے کلکتہ کی سرزمین اور اس ہندوستان کے اس وحدے منصبیت پر ہوتی ہے جسے ایجوکیشن منسٹر کہا جاتا ہے, جسے وزیر تعلیم کہا جاتا ہے. وہ کون ہے بتائیے, جواب آپ کے حوالے. ارے بولیے, کون ہے؟ مولوی ہے. یاد رکھو مسجدوں سے جڑو رہو, علماء سے جڑے رہو, تخصص برقرار
یہ ماسٹر صاحب، ہاں ڈگری ہولڈر صاحب سب صحیح ہے، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن یاد رکھو جو تمہارے ذہن میں یہ فکر پیدا کر دے کہ یہ مولوی کیا ہے، تو انہیں بتلا دو کہ اس دنیا میں انقلاب لانے والا، ہسٹری اور تاریخ کو نئی سیاست کا فلسفہ دینے والا، ہندوستان میں ہم مسلمانوں کا وجود بخشنے والا، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو ہم بیٹھ نہیں ہے، کوئی مائی کا لال ہے تو مہاتما گاندھی نہیں ہے، کوئی کا مائی کا لال ہے تو پنڈت جواہر لال نہرو نہیں ہے، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ مسلمانوں اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھو، دنیا میں انقلاب آ جائے گا، تمہارے اندر نیا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں سلایا تھا؟ بستر کے اوپر کیوں سلایا تھا؟ مروانے کے لیے نہیں، نقطہ یاد رکھو، نہیں تو چھوڑا جائے گا، اور چھوڑا گیا ہے اور چھوڑا جا رہا ہے، ایک کے پڑیا چھوڑ دے رہا ہے، اب سب کے پاس پہنچ رہا ہے، اب سب لوگ اسی میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب کسی معاملے میں شک ہو، کیونکہ صداقت کا پیکر میں نے بتایا، دع ما یریب الی ما یریب، جس کے بارے میں شک پیدا ہونے لگے اسے چھوڑ دو، جس کے بارے میں اطمینان پیدا ہو جائے وہی سچائی ہے۔ اگر تمہیں شک ہو رہا، علماء سے رجوع کرو، مسٹر اور سسٹر اور دیگر رجسٹرار سے مت رابطہ قائم کرو دین کے معاملے میں، ورنہ تمہاری مل تخصص جو ہے برباد ہو جائے گی، برباد ہو جاؤ گے میرے بھائیوں۔ تو آئیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اے علی، یہ مکہ کے لوگوں کی فلاں فلاں لوگوں کی فلاں فلاں امانتیں اتنی اتنی ہیں، تم انہیں فلاں فلاں لوگوں کے حوالے کر کے آنا۔ یہ امانت کا، صداقت کا ایک بہترین پیکر ہے اور ایک بہترین دلیل ہے جو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہی میں کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ اور میں یہ بات پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی اصول ہیں، کون؟ امانت داری اور سچائی۔ اگر یہ دو ختم ہے تو سب معاملہ ختم ہے، یہ دو ختم ہے تو قیامت قریب ہے، یہ دو جو ہے جب پائے ہی نہیں جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، کیونکہ سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید ہے، سب سے بڑی جھٹائی شرک ہے۔ جب اللہ کی توحید نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اس دنیا سے ہم مٹ جائیں گے اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہی باتوں پر میں بات کو ختم کرتے ہوئے میں چند شکریہ اور تشکر و اطمینان کے جملے اپنے آپ تمامی احباب کے لیے اور اپنے اس شیخ مکرم فضیلت الشیخ عبدالخالق قصری اور تمامی احباب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی دینی مجلسوں کو سجائیے اور اس دینی محفلوں میں شامل ہوئیے، بہت فائدہ ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، اسلام کا صحیح پیغام جائے گا۔ اب میں دوسری شکر اور اطمینان کا پہلو میں اپنے شیخ مکرم فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، جو محدث ہے، جو حدیث کا درس دینے والے، جو ایک شاعر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ بیانات بڑے اچھے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہوا کرتے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم اور آپ سنیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے آئینے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے اللہ ہم سب کو امانت و صداقت کا پیکر بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے کہنے میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، الہ العالمین تو ان کوتاہیوں کو معاف فرما مولا۔ اے الہ العالمین ہمارے اندر جو خرافات ہے، واہیات ہے، سب کو تو دور فرما مولا۔ اے اللہ اس مجلس کے سجانے والے، اس مجلس میں شامل ہونے والے، اے اللہ تمام احباب کے اس اعمال صالحہ کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم مقروض ہیں، اے اللہ ہمارے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو تو دور کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، اے الہ العالمین تو ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی کی طرح ترقی عطا فرما مولا۔
اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، ہمارے بہت سے معاملات الجھے ہوئے ہیں، بیٹیوں کا رشتوں کا معاملہ ہے اور سارا جائز معاملہ ہے، اے اللہ ہمارے ہر جائز ناہیوں کو تو پورا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے، اے الہ العالمین تو ہمارے آبا و اجداد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں۔ ارے یار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تھوڑی مانگ رہا ہوں آپ سے۔ اے اللہ جب تک ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں۔ ہاں لگا سستا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو حالت اسلام پر جائیں۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے حالت اسلام پر چلے جائیں، اے الہ العالمین تو تیری نصرت کا واسطہ، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اس شعر کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب کے گھر کا غلاف کالا، رب کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگی بلال بھی ہے، ارے وہ رب نہ دیکھے شکل کسی کا، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔